یہ موضوع عام طور پہ ہمارے سامنے نہیں آتا، جس کی وجہ سے آج گھروں میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، حتیٰ کہ ناجائز طلاقیں واقع ہو رہی ہیں، بہن کی، بیٹی کی، بیوی کی بہت ہی زیادہ بے قدری ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے، جو بھی ہم نے دنیا میں کرنا ہے نا، اس کا حساب دینا ہے۔ اچھا کر لیں، برا کر لیں، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں نا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ ہوگا یہ، ٹھیک ہے؟ یہ حقوق ایک دوسرے کے، معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ افراد کے مجموعے کا نام معاشرہ، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے سے مل کے رہنا، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے کے حقوق اللہ نے رکھے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں گے اور قیامت ہمارے سامنے ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ اتنا پاکیزہ، اتنا صاف ستھرا بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے کے حقوق ہمیں یاد رہیں گے۔ اور دوسری بات، اسی آیت سورہ نساء سورت کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ رب تمہارا جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے، ٹھیک ہے؟ ابتدا ہماری ایک فرد سے ہے، ایک مرد سے ہے، اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہی اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ٹھیک ہے؟ تو گویا ابتدا ہماری ایک مرد سے ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے ہم نے خلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا، اور ہم نے بہت سے جوڑے پیدا کر دیے، پھر یعنی مرد بھی اور عورتیں بھی، اور فرمایا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اور ڈرو اپنے اس رب سے جس کا واسطہ دے کر تم سوال کرتے ہو۔ واسطہ دیتے ہیں نا ہم، تو یہ میں ایک وضاحت کرتا ہوں، والارحام، اور رشتہ داریوں کو توڑنے سے بھی ڈرو۔ کیوں؟ اس رب نے پکڑ کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے صلہ رحمی، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے؟ اخلاق اللہ کی مخلوق، صلہ رحمی اللہ کی مخلوق۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ جب اللہ نے یہ صلہ رحمی کو پیدا کیا نا، آپس کے تعلق، قرابت داری کو، رشتہ داری کو، ٹھیک ہے، یہ اخلاق کو، تو اس وقت اس صلہ رحمی نے اپنے رب کے سامنے رو کر شکوہ کر دیا، اے اللہ مجھے کیوں پیدا کر دیا آپ نے؟ مجھے کیوں پیدا کر دیا؟ مجھے تو دنیا میں لوگ توڑیں گے، مجھے توڑیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا قیامت کے دن، اور جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا قیامت کے دن۔ تو میرے دوستو، دنیا کو نہ دیکھو، اپنی انا کو بھول جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کیا کتنی پیاری ہمیں شریعت، کیسا حسن شریعت کا، فرمایا صل من قطعک، اے میرے امتی جو تم سے توڑ رہا ہے تم اسے جوڑو، کسی سے نہ توڑو، کسی سے نہ توڑو۔ دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے نا، یار آپ ہی چھوٹے باپ کے بن جاؤ، ٹھیک ہے؟ جیسا وہ کر رہا ہے آپ نے بھی ویسا ہی کر دیا۔ ہم بلکہ کیا کرتے ہیں؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کی شریعت نہیں۔ اخلاق کیسا بتایا کہ اپنے آپ کو ذرا نیچا کر لو، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کبھی تمہارا تعلق نہیں ٹوٹے گا۔ صل من قطعک، جوڑو اس شخص سے جو تم سے توڑ رہا ہے۔ اور اگلا جملہ واعفو، اور درگزر کر دو، امن ظلمک، اس شخص سے جو تم پر ظلم کر رہا ہے۔ پھر دیکھو تمہارا اخلاق، تمہارا کردار، تمہاری گفتار کیسے معاشرے کے اندر یہ سامنے آئے گی، یہ کہ لوگوں کے اندر عزت ہماری ہوگی اور اللہ کے سامنے سرخ روح ہم ہوں گے۔ تو فرمایا کہ بھئی جو تم سے توڑ رہا ہے تم اسے نہ توڑو۔ تو اس وجہ سے آج اگر ہم اس چیز کو دیکھیں گے، اپنی انانیت کو نکال دیں گے، ٹھیک ہے، اپنے اندر سے میں کو ختم کر دیں گے، تو یاد رکھیے قیامت کے دن وہاں پر رب ہمیں ایسی عزت نصیب فرمائے گا، وہ بلندی نصیب فرمائے گا کہ اس وقت فرمائے کہ جنت کے بیچوں بیچ ہمیں گھر ملے گا۔ وہاں بھئی دنیا کے اندر تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو بڑا دکھا کے بھئی اس نے مجھے ایسا کیوں کہہ دیا،
اس کی کیا مجال میرے بارے میں بات کرنے کی؟ تو میرے دوستو اس سے معاشرہ ٹوٹتا ہے، اس سے معاشرہ ٹوٹتا ہے۔ تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا نا کہ بھئی آپس کی قرابت داری کو باقی رکھو، جو شخص اس کو توڑے گا قیامت کے دن اللہ اسے توڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ایک جملہ آیا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اور ڈرو اپنے اس رب سے جس کا واسطہ دے کر تم سوال کرتے ہو اپنے حقوق کا۔ ہم اپنے حقوق کے لیے تو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، دوسروں کے حقوق کے لیے ہم اپنے آپ کو واسطہ کیوں نہیں دیتے؟ جب ہم نے کسی سے حق لینا ہوتا ہے، یار خدا کا خوف کر یار میرا حق دے دے مجھے، وہی یہی کہتے ہیں نا ہم کہ اللہ کا خوف کر یار کیوں میرا حق دبا رہا ہے۔ یہی جملہ جو ہم دوسرے کو کہتے ہیں اپنے آپ کو کیوں نہیں کہتے کہ میں خدا کا خوف کروں، بھئی مجھ پر لوگوں کے کتنے حقوق ہیں، میں کیوں نہیں دے رہا دوسروں کے حقوق؟ تو یہ جو جملہ آیا نا یہاں پہ، یہ میاں بیوی کے لیے آیا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ ڈرو اپنے اس رب سے جس کا واسطہ دے کر تم اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو۔